بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی زندگی کا سب سے اہم، اساسی اور بنیادی مسئلہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کو نہیں پہچانا، اس نے کچھ بھی نہیں پہچانا۔ قیامت کا دن رب کائنات کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک عظیم علامت ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 19واں، سورت کا نام الفرقان، آیت مبارکہ ہے 26۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الملک، بادشاہی، یومئذ، اس دن، الحق، حقیقی طور پر، للرحمن، رحمان کے لیے ہوگی، وکان، اور ہوگا، یومن، وہ دن، علی الکافرین، کافروں پر، عسیرا، بہت مشکل۔ باب محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اس دن صحیح طور پر بادشاہی تو صرف اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے سورہ غافر کی 16ویں آیت مبارکہ لے کر آئے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آواز دیں گے، بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود ہی دیں گے کہ ایک اللہ کی، جو کہ قہر والا ہے۔ اور پھر اسی مناسبت سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی ایک حدیث لے کر آئے ہیں 7413۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے اور زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لیں گے، پھر فرمائیں گے، میں مالک ہوں، میں فیصلہ کرنے والا ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں۔ اور وہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا۔ اور کیوں بھاری ہوگا، یہ بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دیا۔ اس لیے کہ وہ دن عدل والا ہوگا، وہ دن فیصلے والا ہوگا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ یہ سورۃ المدثر کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت مبارکہ ہے کہ جب ایک آواز آئے گی، اور یہ دن بہت مشکل ہے، کافروں کے لیے یہ دن آسان نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے اس کے مقابلے میں ایمان والوں کے بارے میں فرما دیا واضح طور پر، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ سورۃ الانبیاء کی 130 آیت مبارکہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ اس دن وہ جو بڑی گھبراہٹ ہے انہیں پریشان نہیں کرے گی، بلکہ فرشتے ان سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے، یہ وہ دن ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ اسی مناسبت سے ایک حدیث بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، مسند احمد بن حنبل کی، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے،
کہ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50,000 سال کا دن کو تو بہت ہی لمبا ہوگا، آپ نے فرمایا جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ دن ایمان والوں پر ایک وقت کی فرض نماز سے بھی ہلکا اور آسان ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے۔ نظم الدرر میں امام بقائی لکھتے ہیں کہ وہ دن تمام امور کو کھول کر رکھنے والا ہوگا، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس دن بادشاہی اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن، کہ جو اصل بادشاہی ہے جس کو زوال نہیں ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کی بادشاہیاں جلد یا بدیر کسی بھی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، یہ کافروں پر وہ دن بہت زیادہ مشکل ہوگا، اور مشکل کیوں ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ اس دن فرشتے اتریں گے، ساری مخلوق کو ارض محشر میں اپنے گھیرے میں لے لیں گے، اور اس دن حقیقی بادشاہی پھر اللہ تعالیٰ کی ثابت ہو جائے گی۔ دنیا میں لوگوں کے پاس بادشاہیاں ہوتی ہیں لیکن وہ وقتی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان بادشاہیوں کے مالک زندگی موت اور رزق کے مالک نہیں ہیں۔ ان بادشاہیوں کے مالک اپنی زمینوں پر سبزہ اگوانے پر قادر نہیں ہیں، آسمان سے بارش نازل نہیں کر سکتے، تو پھر یہ حقیقی بادشاہ تو نہ ہوا۔ جبکہ اللہ ملک اللہ مربد الجلال والاکرام جن کی بادشاہی میں کوئی بھی شریک نہیں ہے دنیا اور آخرت میں، تو یقینی طور پر وہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اس میں کافروں کا رد بھی ہے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے بت ان کے لیے قیامت کے روز شفاعت کریں گے۔ اس دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بادشاہی کی نسبت کی اور اپنا ایک اسم گرامی رحمان رکھا ہمارے سامنے، اس لیے کہ وہ ذات بابرکت جس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اور یہ دن کافروں پر بڑا سخت ہے۔ سخت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس دن یقینی طور پر حساب و کتاب ہوگا، اور یہ حساب و کتاب بڑا مشکل ہوگا۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ الملک یہاں مبتدا ہے اور یومئذ اس کا ظرف ہے، اور الحق اس کی تعریف ہے، صفت جس کا معنی ہے ثابت۔ تو اس کا معنی یہ بنتا ہے جس طرح کہ امام نصفی نے اور پھر امام شوکانی نے اپنی اپنی کتب تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ سلطنت، بادشاہی، عظمت، یہ ساری کی ساری صرف اور صرف اللہ کے لیے اس دن ثابت ہو جائے گی۔ اور پھر کافروں کا حال کیا ہوگا؟ وہ اس دن کی گھبراہٹ کو عام انسانوں کی نسبت کئی گنا زیادہ محسوس کریں گے، اس لیے کہ وہ تو اس دن کو مانتے نہیں ہوں گے، دنیا میں نہیں مانتے۔ تو جب وہ اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو پھر ان کی گھبراہٹ کا عالم ناقابل بیان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امام شبلی سے کہا گیا کہ دنیا میں مشغولیت ہے اور آخرت میں تو ہولناکی ہے، تو نجات کب ہے؟ تو فرمایا اس مشغولیت کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس ہولناکی سے بچا لیں گے۔ اس انسان سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں جو یہ آیت مبارکہ پڑھے پھر بھی اس کے عقیدے میں شرک باقی رہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔
آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔